خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مریض جس کا علاج اس شخص پر موقوف ہے جو اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے، اس کے علاج معالجے کی نیت سے بیٹھ جائے. اول تو اس کے لیے صحت کی دعا کرے، اور اگر اس کی ضرورت پیش آئی تو یہ جا سکے گا. یا کسی کے ذمہ ایسا کوئی ضروری جانا ہو کہ اگر وہ نہ جائے تو اس کا نقصان اور تاوان بڑا ہوگا، تو اس کی بھی نیت کر لے اور وقت مقررہ پر جائے اور آئے. اور یہ سب پہلے سے نیت کی وجہ سے درست ہوں گے. الگ تحقیق جو تاتار خانیہ سے نقل کیا ہے عالمگیری نے، اور پوری امت کا تعامل ہے، ایسی صورت میں یہ سنت ہی اعتکاف رہے گا. بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ مخصوص جنازہ، جیسے کسی کا باپ بیمار ہے، ماں بہت بیمار ہے، خوف و خطر ہے، تو یہ نیت کر سکتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ان کا وصال ہوا تو میں ان کے جنازے کے لیے یا کفن دفن کے لیے باہر آؤں گا، تو پھر آ سکے گا. یہ نہیں کہہ سکتے کوئی بھی مرے تو میں جاؤں گا، یہ نیت کا مذاق اڑانا ہے. متعین شخص کی تیمارداری یا علاج معالجہ یا جنازہ، کیونکہ معتکف حالت اعتکاف سے جنازہ گاہ سامنے ہے لیکن وہاں تک نہیں جا سکتا ہے، الا یہ کہ معتکف وضو کے لیے گیا تھا اور جنازے کی صفیں کڑی ہو گئی تو کھڑا ہو جائے. استنجا کے لیے گیا تھا، وہ آ رہا تھا وضو کر کے اور اچانک دیکھا کہ جنازے کی صفیں کڑی ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ اب شامل ہو جائے. لیکن مسجد سے بنیت جنازہ باہر نہیں نکل سکتا، اس طرح غسل جمعہ بھی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کو اسی طرح ہی پسند ہے، اور جنازے کے لیے جائے بغیر اور جمعے کا غسل کیے بغیر اس کی نماز، اس کے اعمال، اس کے اوراد معتکف میں اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے اور بہت ہی خیال رکھا جائے. میں بھی دعائیں کروں گا اور آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے.